بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میڈیا پر میری طرح بہت سارے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، تو آپ چند باتوں کا خیال کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائیں، اور جو وہ نصیحت کرتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، اس پر عمل بھی کریں، ان سے محبت بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، لیکن اپنا دل اور دماغ ان کے حوالے نہ کرو۔ آپ کے قریب آپ کے ابو اور دادا جن علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، آپ کے علاقے میں جو مدارس ہیں، نیک علماء کرام ہیں، ان سے پوچھ کر چلیں۔ بعض اوقات ایک آدمی بیان کرتا ہے میڈیا پر، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض بیانات ایسے جیسے کہ اس میں جادو ہے۔ آپ ان سے امپریس ہو گئے، آپ ان کے پاس چلے گئے، اور ان کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی میڈیا پر ایک صحابی کے خلاف 3 گھنٹے بیان کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، پھر بھی اس پر 3 گھنٹے تقریر کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، اس کی تنقیص کر رہا ہے، تعریض کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت اس سے راضی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ تو اس سے راضی ہے۔ اسی طرح صحیح عالم دین وہ ہے جو قرآن کو حق مانے۔ ٹی وی پر ایک عالم آتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اپنی کتاب میں کہ اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے، دیکھو، اور ٹی وی پر اچھا بیان۔ دوسرا وہ آدمی غلط ہے جو یہ کہے کہ قرآن کو تو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں۔ تو بغیر حدیث کے آپ قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں۔ قرآن ٹیکسٹ ہے، حدیث ٹیسٹ پیپر ہے، تشریح ہے۔ آپ ان سے متاثر ہو گئے، امپریس ہو گئے، اس نے آپ کے ایمان کو تباہ کر دیا۔ قرآن میں نماز پڑھو، رکعتوں کا ذکر تو نہیں ہے قرآن میں۔ بچے کو ہم ختنہ کرتے ہیں یا جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو حدیث میں، قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن اس نے آپ کو گمراہ کر دیا۔ ہر رسالہ اور کتاب بھی نہ پڑھو۔ تفسیر کبیر میرے پاس ہے، اردو میں ایک آدمی پڑھ رہا تھا، کہہ رہے بڑی اچھی تفسیر ہے۔ میں نے کہا یہ کافر نے لکھی ہے، یہ علامہ رازی کی تفسیر نہیں ہے، یہ غلام احمد قادیانی کی تفسیر ہے، دیکھو۔ اور ایک آدمی 7 چینل لندن میں اور یہاں پر بھی 2-3 چینل چلا رہا ہے، اور عرب میں چلا رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، ذلی یا بروزی۔ اب اگر آپ ان سے امپریس ہو گئے تو آپ تو قادیانی بن گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو قرآن کو حق مانے، حدیث کو حق مانے، ختم نبوت کو حق مانے۔ اگلی بات یہ کہ ایک عالم دین، اسکالر، وہ تو بیان دے رہا ہے لیکن فجر کی نماز میں ہمیشہ غیر حاضر ہے۔ دین کا بیان تو میڈیا پر دے رہا ہے لیکن بچے ان کے بے دین ہیں، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے بدماش ہیں، علاقے والے ان کو جانتے ہیں۔ ہر آدمی کی نصیحت پر عمل کرو جو مثبت پازیٹیو بات ہو، لیکن اپنا ایمان اس کے حوالے نہ کرو۔ میرے سمیت صحیح عالم وہ ہے جس کے اندر 10 باتیں ہوں، 5 وقت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، شرعی پردہ کرے، بیوی بچے پردہ کرتے ہوں، کسی کی جیب پر اپنی ذات کے لیے نظر نہ رکھے، اور دین کو کاروبار نہ بنائے، شرک اور بدعت سے دور ہو، اس کے گھر جیب اور پروگراموں میں گانے بجانے نہ ہو، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اس کے پاس بیٹھ کر اللہ رب العزت یاد آئے، دنیا نہیں، اور اس کے گھر میں شرعی پردہ ہو، وہ عورتوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے، تو اس سے آپ نے متاثر ہونا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو حضرات علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔